کر سے کرسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا اللہ پاک مرحوم بخشش فرما صغیرہ کبیرہ فرما ساری زندگی اسلام تبلیغ خاتمہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک نبی الامی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں دنیا کھیتی آخر سے تھی حضرت اے فرماوے دنیا کھیتی آخر سے تھی حضرت اے فرماوے جیسا اس وچ بیجے کوئی ویسا ہی پھل پاوے جیسا اس وچ بیجے کوئی ویسا ہی پھل پاوے ہاں جے بیجن ویلے کچھ نہ بیجے جے بیجن ویلے کچھ نہ بیجے تے موسم پیا گواوے انتہائی مختصر دیں گفتگو تے تواری توجہ بھی ضروری ہے جے بیجن ویلے کچھ نہ بیجے موسم پیا گواوے فصل پکی جو اگے ویکھے رو رو پچھتاوے حمد و صلاۃ بعد دعا ہے اللہ پاک جے مرحومہ مغفورہ قاری اعظم صاحب دی پھپھی صاحبہ مہر شبیر صاحب دی پھپھی صاحبہ اللہ اکبر ان دنیا تو رخصت تھی گئے اللہ پاک انہاں دی بخشش فرماوے انہاں واسطے دعا واسطے جمع تھے سے اور ان دے کل خانی حاضر ہون دے کم از کم فوائد تب ہوئے لیکن دو اہم فائدے یہ ہیں جتھاں اساں جڑا کوئی دوست ٹر گئے کوئی بھرا مر گئے کوئی بہن دنیا تو ٹر گئی ہے رخصت تھی گئی ہے آخرت کو سدھار گئی ہے جتھاں ان واسطے دعا کریں دے سے بخشش دعا منگ دے سے اتھاں اپنی اصلاح دا بھی کچھ موقع ملتا ہے شرط ہے کہ اساں انتہائی توجہ نہ لواں باقی بھی بہت فوائد ہیں جڑے بھی کوئی اہتمام کریں اللہ دے نام دی خیرات کریں اور اللہ دے نام دی خیرات اللہ پاک کو بہت پسند ہے دعا ہے جو کچھ بھی سلسلہ کیتا جا رہے اللہ پاک مرحومہ دی بخشش فرماوے بہرکیف قاری اعظم صاحب دے نال ایک سارا انتہائی پرانا تعلق ہے اور انہاں دے حوالے دے نال ماشاءاللہ ڈھلو برادری نال بھی سب بسے بالا نال الحمدللہ تعلق کے محبت کریں جبکہ حقیقت ہے میں نہ تو کوئی عالم ہاں اور نہ کوئی میں بہت بڑا کوئی بزرگ اللہ معاف فرماوے صرف اتنا ہے کہ حضور دی آل سمجھ کے اولاد رسول سمجھ کے لوگ عزت کریں نسبت رسول دا اوہ پاس کریں ورنہ میں جاننا میرے پلے کئی شے کوئی نہیں صاحب البیت ما ادرک فیہا بارہ والے تلے دھن نقش و نگار تے بڑی جناب اچھی لمبی کوٹھی تے بڑی خوبصورت شاید اندر بھی میں ہو سی بارہوں دا اندازہ جڑا ہے ضروری نہیں کہ اندر بھی میں ہوئے بار کب دعا کرو
جی میں تسا سمجھ دیو اللہ پاک میں کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے باہر کے اتنا ضرور ہے کہ سمجھن دی میں کوشش کریں دا پیاں کہ اللہ کرے میں کو زندگی دا مفہوم سمجھ آؤ تے میں یہ بھی کوشش کرے نا کہ میں زندگی دے نال مذاق بھی نہ کروں یہ بھی میری کوشش ہے کہ زندگی مذاق تا نہ نہیں زندگی تقاضا کریں دی سنجیدہ تھی کہ کو گزاروں جڑے رب نے سا کو زندگی دیتی ہے اسا ہوں رب دی مرضی دے نال کو زندگی گزاروں جائیں تو سوال کرو کاکا تو اپنی مرضی نہ لائیں اکسی نہ میں کو رب بھیجے تے میں آیا میں تب اہمو گمان چ کہنا ہمیں کہہ دے خیال چ بھی کہنا ہمیں اللہ اکبر اور دوستو جلے ویندے سے تا اپنی مرضی نال نہیں جین دی مرضی نال آئے سے ہوں دی مرضی نال ویندے سے بل درمیان چ جیڑا سا کو وقت ملے چنگا نہیں جائیں زندگی دیتی ہے جائیں جوانی دیتی ہے جائیں نعمتاں بخشن جائیں دیکھن واسطے اکھ دیتی ہے جائیں بولن واسطے زبان دیتی ہے پوچھو نا ہوں کنے گونگے کنے او بیچارہ اشارے کنے نال گال بیٹھا کریں دے او چاہ بیٹھا دے اسا کو پانی بھر لیندے سے او بیچارہ دودھ منگ دے اسا کو شربت بنا لیندے سے اللہ کو کتنی دقت تھیندی ہے او گھنٹہ سمجھیں دے بس گونگے دی ماں گونگے دے اشارے گونگے دی ماں ہی سمجھ سکتی ہے ہر ایک دا کم کوئی نہیں تو دوست اللہ پاک نے سا کو زبان جو دیتی ہے کیڑے مقصد واسطے دیتی ہے کاش اساں سوچوں کیا یہ مندیاں واسطے غلاستاں واسطے نہیں اللہ نے اپنے ذکر واسطے لباں دے درود و سلام ہوئے چسا بنجے خدا دی قسم کل قیامت اللہ زبان بھی گواہی دے مالک او بندہ لباں دے ہر وقت درود و سلام رہا بہر کہ دوستو اللہ پاک نے سب کو بے بہا نعمت عطا فرمائے بے بہا نعمت اولاد دیتی ہے جائیداد دیتی ہے گھر چاندے سے بیوی بچے نوہاں ہیں بیٹے ہیں ایک شاہیت والی گھر دے اندر میں اشارہ جو کریں دیو اللہ اکبر کوئی پانی بھری آندے کوئی روٹی چاہیے آندے اللہ اکبر کوئی چار پائی سدھی کر دیں دے کوئی تکیہ لا دیں دے یہ شاہی نہیں جائیں رب نے اتنا مہربانی فرمائیے چاستہ ہی میں ہے کہ جائیں عزت دیتی ہے ہوں مالک کی مرضی دے مطابق زندگی گزاروں ورنہ نفس دے مطابق زندگی گزرے سوں نفس نے ہلاک کر دے میں نفس نے تباہ کر دے میں اللہ اکبر زندگی وہ ہے جیڑی اللہ دی عبادت گزرے مصطفیٰ دی اطاعت گزرے اور زندگی دے نال یاد رکھے میں خیر خواہی میرے کو وقت نہیں اور لمبا چوڑا باز بھی نہیں کرنا چونکہ قاری صاحب جنازے دا بھی فرمایا میں معذرت کی تھی کہ فرض کفایہ ہے میری ڈیوٹی ہے کچھ مسائل ہیں اور فصل جلے پکی کھڑی ہوئے نا بل ویسے جاتی بڑے احتیاط کریں کہ اللہ ہن زیادہ بارش نہ آوے حالانکہ بارش کی پساؤ کا ضرورت ہوندی اللہ اکبر جاتی آدھے اللہ کرے ہن گرم سرد ہواما نہ چلیں اللہ خیر کرے تو دوستو میں کو بھی 25 سال پورے تھی منا لے ہیں تے زندگی دا بھی کوئی پتہ کہے نہیں با میں اردو ریٹائر پہلے تھی ونیوں با میں زندگی تو ریٹائر تھی ونیوں وہ اللہ پاک جان دے لیکن دوست چونکہ ڈیوٹی ہوندی ہے تے قاری صاحب چونکہ میں آدرانہ ہر بندے دا میں ٹال سکتا ہوں پر قاری صاحب میرے تے اتنے احسانات ہیں کہ اتھیں بیٹھے ہیں میں آکھیا سہیں دیکھو اتھا بیٹھے ہو ٹھیک ہے ڈھلو پڑھ ویسے انشاءاللہ ڈھلو اتھا ہی پڑھ ویسے لیکن کچھ پڑھیں کچھ تو ماشاءاللہ ضرور پڑھ گئے کچھ سمر گئے بس انہوں نے اپنی قسمت اگھا میں تبصرہ نہیں کریں دا جے کو استاد دی قدر دا پتہ کہے نہیں او بھامیں بڑے تو بڑا دعویٰ کرے میں علامہ بن گیا میں مفتی بن گیا او کل قیامت اللہ پتہ لگ ویسی جیڑا استاد دا بے ادب ہے کدیں یاد رکھے ماں باپ دا ادب استاد دا ادب اگر کوئی نہیں کریں دا تو یاد رکھے وہ کدیں نہیں کھٹیں دا با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب واللہ سارے نال بڑے بڑے ساتھی پڑھتے ہیں جنہوں نے استاداں دا بے ادبیاں کیتے ہیں خدا گواہ ہے رل دے ودن اور سارے ورگے الحمدللہ سید ہو کے اسا کوشش کیتی ہے استاد سارا ادب احترام کرے نہ نہیں تھا شرمندگی تھی گئی اج استاداں دا دعائیں خدا دی قسم اڑ دے ودے سے استاد اللہ اکبر جے ادب کیتے مزے کیتے جے ماں باپ کا ادب جے استاد دا ادب کیتے اور استاد دا بڑا مقام پوچھا گیا سکندر کنے ذوالقرنین کنے کہ جناب تساں استاد دا بڑا ادب کریں دیو استاد دا بڑا احترام کریں دیو
ماں باپ تے بھی ترجیح دیں دے استاد کو، یہ کیا گال ہے؟ انہوں نے جواب دیتا گال ہے میں اتے حامی عالم ارواح چامی، میرے ماں باپ بڑی توجہ دینا، میرے ماں باپ میں کو تلے گھننا ہے، میں اتے حامی میرے کو ماں باپ تلے گھننا ہے، اللہ اکبر، میں تلے آ گیا ہوں، میری کوئی قدر و قیمت کہنا ہے، لیکن استاداں دے کول آیا ہوں، استاداں دی صحبت وچ بیٹھا، انہوں نے میرے کو انسان بننا سکھائے، میرے کو بولن دا سلیقہ سکھائے، میرے کو چلن دا طریقہ سکھائے کہ ڈنگر ڈھور انسان دے حیوان دی چال وچ فرق ہونا چاہیے ہے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اللہ دے بندیاں دی نشانی یہ ہے جلے زمین دے چل دین ٹھوکرا مار کے نہیں چل دے، متکبرین دی چال نہیں چل دے، سرکشاں دی چال نہیں چل دے، جلے چل دین دا پتہ چل دے کوئی انسان ویندا پیا۔ میں تلے آیا ہوں، میرے کو ماں باپ تلے گھننا ہے، میرے ماں باپ کی شادی تھی، ملاپ تھیا، میں پیدا تھی امی، میرے کو ماں باپ تلے گھننا ہے، استاد دی صحبت چاہے میں، میرے کو استاد نے علم پڑھایا، میرے کو تلے تو چاہ کے اتے پہنچا دیا، میری عزت بنے استاد نے۔ لیکن اج او بد نصیب، میں گالی بھی نہیں دینا، بد نصیب ہیں او شاگرد کہ جن کو استاد نے اللہ اکبر راتی دا اٹھی کے ہر کہیں کو نیندر پیاری ہے، قاری صاحب دہندہ پڑھیں رات کو 3 بجے اٹھی کے 4 بجے اٹھی کے اللہ اکبر پڑھامنا ہے، خالہ جی دا باڑا نہیں، اسا نماز نہیں پڑھ سکتے، استاد سویرے اٹھا بلہن میں اتھے نہ قاری آصف صاحب جڑی نہ دے شاگرد ہیں، الحمدللہ اگا فیضان جاری ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ زیادہ دے آج تم تقریباً 20 سال پہلے دی گال ہے، قاری صاحب کو لایا میں، قاری صاحب اتھا پڑھیں دے پہ ہو، انشاءاللہ تارے بال جنہ پڑھنا اسی اتھا آ کے پڑھ گن سے، اللہ انہیں کچھ زیادہ دے بندہ نا چیز دی گال منی، میں کہ انشاءاللہ این تارا فیضان زیادہ پہنچ سی، اللہ انہیں دی عمر برکت عطا فرماوے، اللہ انہیں دے علم و فضل برکت عطا فرماوے۔ میں کسی معذرت تو سے جان دے میری، لیکن قاری صاحب دی محبت اور زہر بندہ محبت آلن دے اگو تا میں ڈھیر تھی، اور اساں ویسے سیدہ نے بال اسے زد مزاج کہنے، زد کہنے، اللہ انہیں کچھ جزائے خیر عطا فرماوے۔ یہ جملہ کافی افسوس نہیں جنہوں کو پر پرزے لے سے آج وہ سوالات کریں، شاہ جی فوٹو چکاونا کیمیں جائزے ناجائزے کیا ہے؟ وہ اللہ دے بندے شوقیہ نہ سکھواؤ، ضرورت دے مطابق نہیں سی مطلقاً حرام ہے تو بچے کیوں دے کیوں؟ جب مطلقاً حرام ہے تو پیسے کیوں گھتے ودے اس جیب وچ؟ بھائی جے مطلقاً حرام ہے تو قائد اعظم دا نوٹ نہ جیب وچ پاؤ، تو فوٹو ہے نا جی، نہ جی وہ مجبوری، اچھا وہ مجبوری ہے تو ول حج کرنا بھی ضروری ہے، وہ بھی ول ان واسطے پاسپورٹ تے ویزا بڑھاونا بھی ضروری ہے، لیکن کیا یہ سارے علماء ہکو ملہ جڑا پیدا تھے توڑا وہ مقصد ہونے دین کو سمجھے؟ بل آخنا جی سکول دی تعلیم، شاہ جی یہ جی سکول دی تعلیم پڑھیں دے بیٹھو جائز ہے؟ وہ جنہ کو کل پر پرزے لین قاری صاحب نے اپنا خون پسینہ ہک کر دیتے، آج وہ سوالات کریں سامنے آ کے، کتنی بدماشی اور بد نصیبی تے بدبختی ہے۔ میں تو سوال کریں شاہ جی سکول دی تعلیم نصاب فلان، انہوں کو کہندے میاں گال ہے کہ انگریزی پڑھنا برا نہیں، انگریز بڑھنا برا ہے، سمجھ آنے بھی ہے بھئی انگریزی تا ایک زبان ہے، کیا انگریز جڑے مسلمان ہیں انگریزی چ نہیں تعلیم حاصل کریں دے؟ لیکن یہ آخر جیڑا انگریزی پڑھے پڑھاوے وہ کافر ہے، یہ گال منے سو؟ انگریزی پڑھے پڑھاونا ایک کفر ہے۔ اگر ایک ملا دا پیروکار میں تو سوالات کر، خیر میں دوسرے سوال دے پتہ کر گیا کہ کون پہ بولیں دے، اور حلائی ودن جی شاہ جی جواب نہیں دے سکے، اور میں تو ظاہر اپنے مزاج دے اور جڑا سارا ایک علماء دا موقف ہوں دے مطابق جواب دے بنے، وہ آکے نہیں تسا آکھو انگریزی تعلیم اور سکول دی تعلیم کفر ہے، آکھو حرام ہے، آکھو میں کہ بھائی اے ہوں دے پیروکار آکھ سکتے ہیں تو وہ آکھ سکتے، میں کہ میرا سوال ہے سنو، میں سوال دہرینا، جڑے لوگ آدھے بدن جی سکول ہوندا آدھے جی مدرسے بچوں کو نہ بھیجو، اے بھی حرام ہے، نعوذ باللہ سیدھا لفظ آدھیں کہ سکول اور مدرسے بھیجنا چکلے چ بھیجنا،
تسا کتھا بیٹھے ہو؟ یہ بہت بڑا فتنہ پیدا پیا تھے تا کو خبردار پہ کرے دے سے. ہن میرا سوال ہے، تقریر دا وقت کوئی نہیں، قاری صاحب دا آکھا من کہ میں آ گیا. میں عرض کرنا چاہنا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، میری گال اگر غلط ہوئے بالکل ٹھکرا لو. سکول دی تعلیم کو مطلق آکھنا کفر دے حرام ہے. سارا سوال ہے انہاں تو اے پکی گال ذہن نشین کر اسے کوئی سوال نہیں کریں دے فلانی چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، او جھری سے جائز ہے یا ناجائز ہے، جناب تصویر چھکاونا جائز ہے ناجائز ہے، کو ایک پاسے رکھو. میرا سوال ہے جڑے آدن سکول دی تعلیم حرام تے کفر ہے تو تلے نہیں آندے، انگریزی تعلیم نصاب تعلیم فلان فلان جناب والا اے سب کفر ہے. تا میرا سوال ہے بیچارے مولوی تے ہکتار ہی نہیں بنا سکتے. جڑے سارے مدرسے دی تعلیم میں کوئی آکے جی شاہ جی تار دا فارمولہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، مولوی بڑا عظیم محدث ہوئے او تا ایک جناب والا تار دا فارمولہ نہیں جاندا. اللہ اکبر، تے اتنا چیزاں اے سارے اے تار اے بجلی اے جناب وائرنگ اور اے موٹر سائیکل اے کاراں اے ہوائی جہاز اے ریلوے اے مدرسے دی تعلیم دا نتیجہ ہے یا اے جناب سکول تے کالج دی تعلیم دا نتیجہ ہے؟ جٹ بیٹھو میں تارے تو پوچھتا ہوں بھئی یہ سکول دی تعلیم کہنال جو کاروبار بن کرے سو زارا با یسرب پڑھن والا دکان چلا گن سی جا اگر سکول دی تعلیم نہیں پڑھا ہویا واندے کہہ محکمے دے اندر نوکری کر گن سو. اے او طبقہ ہے جڑا حضور دی امت کو اندھیرے اور جہالت وچ رکھنا چاہندے. کتنے لوگاں نے انہاں دی ایک جہالت وچ آ کے نا مدرسے چوں کڈ کے دے سکولاں چوں کڈ کے دے. او اوتریو آؤ اگر تساں اپنے موقف دے اوتے پکے تے مخلص ہو. میرا سوال ہے چونکہ سکول دی تعلیم تہاڈے نزدیک کفر ہے، تہاڈے نزدیک حرام ہے، جیڑی چیز اون دے نتیجے نال بنی اسا تے گلاس ہی نہیں بنا سکدے. مولوی دسو کیڑا مولوی گلاس بنے نہ بیٹھے؟ او بندے بناوے یا گلاس بناوے؟ او انسان بناوے یا گلاس بناوے؟ میرے بھائی آؤ سکول دی تعلیم جڑے آدھن کے جناب الحرام ہے کفر ہے، اور باقی اگر وہ حلال دے لوگ ہیں حلال دے حلالی ہیں تو آج کے بعد موٹر سائیکل دے چڑھنا چھوڑیں، چونکہ یہ سکول دی تعلیم دا نتیجہ ہے، مولوی دا بنایا کوئی نہیں. اللہ اکبر، لاؤڈ سپیکر دے تقریر کیوں کریں؟ اے مولوی نہیں بنا سکتا بابا، مولوی نہیں بنا سکتا. حرام ہی آدھے ہو، کفر بھی آدھے ہو، شیطان کی بھی پھیلیں دے ہو. بعد لوگوں کو جناب والا آخر جی ودے وہ جڑا ہے میراثی شوہر. اللہ میں تو صرف یہ کو جاننا شاہ جی وہ تو جنا گل پہ گیا میرے جنہ کو اساں مدرسے بلہا کے پڑھائے، جنہ کو بولنا سکھائے، نعتاں پڑھے پڑھ دیں. اللہ اکبر، انہاں تو سوال ہے سارا کہ جناب اگر حلالی ہی بے تو آج تو بعد جڑی سکول دی تعلیم دا نتیجہ ہے وہ چیزاں چھوڑ، گدھاں دے چڑھو، کھوتے دے چڑھو، کچے مکاناں دے وچ آپ جیڑی چیز آپ تیار کرو کو استعمال کرو. چونکہ جیڑی سکول دی تعلیم ہو سی اون دا نتیجہ جڑا ہو سی او تا حرام ہو سی. بنیاد علی الفاسد، فاسد جیڑی فاسد دے بنیاد رکھی وی سی توڑ تک اور فاسد ہو سی. بے ایمان نہ رکھا ہے جیڑا حرام دی کوئی سود خور ہوئے مقصد کاروبار حرام دا مسجد جا بناوے او پاک تا نہیں. مسجد تا جائز کہنی نا، اون دے نماز پڑھنا تا جائز کہنی چونکہ او تا حرام. باہر کیف اللہ تعالیٰ صاحب کو سمجھن دی توفیق نصیب فرما. میرے خیال ہے اتنا الفاظ کافی ہیں. جڑا آج تو بعد آکھے نا جی ایسی فلانی چیز مولوی گل پہ گیا، میں کسی توارے پیروکاروں کا نتیجہ ہے جی چیز ناجائز ہے ناجائز ہے. آخر نہیں تُس آکھو ایک کفر ہے، واہ بھی واہ. انہاں مطلب یہ آکھوں بھی شاہ صاحب تے سکول پڑھے نے، اللہ دے بندے اسا سکول پڑھے نے، میں عربی پڑھے نا، میں سکول پڑھے نا، میں قرآن پڑھے نا، میں سکول پڑھے نا الحمدللہ. شیخ سعدی دے اقبال کل پڑھیں، سکول پڑھیں دے سے انگریزی دے اندر کوئی لکھا ہے کہ بتاں دے اگوں جھکو، اے نہیں لکھا ہے کہ کفر کرو. انگریزی دے اندر ایک مضمون ہے تاکہ انگریزی بولنا آ بنے. باقی یہ ہے کہ انگریزی پڑھو انگریز نہ بنو، انگریزی پڑھو انگریز نہ پڑھو. البتہ ہے کہ جلے بچے باشعور تھے ان کو الگ الگ کر دو، بچے الگ پڑھیں بچے الگ پڑھیں. اور سارے مدارس کے اندر الحمدللہ اساتذہ جڑے بال ہیں ان کو الگ پڑھیں بیٹھے، بچے ہیں انہوں واسطے استانے رکھے ہیں. میرے اپنے مدرسے دے اندر الحمدللہ 5-6 استانے ہیں.
8 سال عالمہ کورس ہے تو میرے بھائی ایک گمراہی تو ہادے لوگ پھیل دی پئی ہے. یہ مطلب ہے کہ ہون تو 1400 سال تک جڑے بزرگ آندے رہ گئے وہ دین دے اوتے کہنا وہ گمراہن وہ کافرن. اللہ جڑے سکول دی تعلیم دیندے دی ویندے رہ گئے یہ مطلب ہے تسا جاہل حضور اپنی امت کو جاہل رکھنا چاہنے ہیں دوجھاں دا محتاج رکھنا چاہنے ہیں. حضور کو پتہ کہنا ہے کہ بے ایٹم بم بنا گھنسن تے سارے مسلمان میں پابندی لا دی میں نا 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 انگریزی یا سکول دی تعلیم دی طرف نہ بنجے سائنس نہ پڑھے. اللہ اکبر. نہیں حضور نے تو اتنا تک فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین علم طلب کرو چاہے تو کوئی چین بھی بننا پو. کیا مطلب چین وچ تو حدیثاں ملنی ہیں چین دے وچوں کیا قرآن دی تعلیم ملنی ہے. سرکار کو پتہ علم ملسی مکے تو ملسی مدینے تو خیرات ملسی دین دی روشنی ملسی بغداد تو ملسی دہلی ملتان تو ملسی مگر سائنس کا علم تا کو مخلص ہو کے چینی دے سکتے. میاں جٹو اللہ تاکو او جنتی ہوا جھٹو کوئی گال سمجھ آئی بھی اللہ کرے سمجھ آ گئی. میں تمہارے واسطے یہ کچھ کلمہ لا سکتا ہوں جٹو جنتی ہوا جھٹو. اللہ اکبر. اللہ تعالی اپنے محبوب دے صدقہ کرم فرماوے محفل جاری رکھی. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ پاک لوگوں تے خوش تھی. تو میں ایک حدیث سنانا چاہتا کہ اللہ بہو اپنے بندوں تے مہربان ہے اپنے بندوں تے بہو مہربان ہے. حدیث پاک چاندے ثلاثۃ یضحک اللہ الیہم. اللہ پاک ترائے بندوں کو دیکھتے مسکرا پڑے. شاہ جی مسکراونا یہ تا انسان دی عادت ہے. اللہ تا مسکراون تو پاک انسانی صفات تو پاک اے سمنا اے کھاونا اے پیونا اے ٹرنا اے چلنا اے پھرنا یہ تا انسانی اوصاف ہیں. اللہ تا پاک ہے. واہ واہ چنگے تو سب پڑھے لکھے آدمی ہو. اللہ اکبر. نہیں دوست اتنا حدیث تے الفاظ ہی میں ہیں لیکن مراد کیا ہے مسکر. امنا لفظ بیان کیتا گئے لیکن یہ تو مراد ہے اللہ خوش تھی. ایندا ظاہری معنی نہیں مرادی معنی ہے مجازی معنی خوش تھی دے. تے جلے بندہ کہیں تو مسکرا پوے تے ایندا مطلب ہوندے میاں او خوش تھی گئے راضی تھی گئے. میں مثال لے کوئی جو کہندے نال ناراض تھی پوے مثلا استاد شاگرد دے کہیں گال تے ناراض تھی گئے کوئی بڑا چھوٹے دے ناراض تھی گئے بل جو آ بنے پیر پکڑ گنے تے اللہ اکبر تے استاد بیٹھا پہلے کابڑیا تے غصے تھیا بیٹھا بل جو ہے شاگرد نے جو پیر پکڑ گئے دین یہ ہر کہیں کو پیر پکڑنا بھی نصیب نہیں تھی چین نہیں آندا. بلہ زندگی دے اندر ایک دفعہ میرے والد صاحب میرے اتے کہیں گال تو غصے تھے زندگی سے حکمت ہے بابا. اللہ اکبر. ویسے وہ جلالی طبیعت بننے لیکن خدا گواہ ہے وہ کوئی گال کہنا ہے گال پہ تھی میں ایک سے میرے منہ سے نکل گیا میں ایک سے وال تو سب بادشاہی اسا کیا اتنی گال کی تھی انہوں نے خود سوچو سبیا کیا آکھ سکتے اس نے جڑے کہ جنہاں دا مزاج اتنی گال بھی نہیں برداشت کر سکے. ظاہر وہ نازک مزاج ہے ظاہر والدین ہیں. میرے چاچا جی آئے انہوں نے والد صاحب کو آکھا افسوس ہے ایک کوئی گال ہے باہر کہ میں قدمہ چلی پٹ گیا ہوں والد نے میرے کو گلے نہ لا گیا. اللہ اکبر. وہ والدین جلے دنیا تو ٹورن لگے میرے کو لی تھئی ہیں رات تا میں انہوں کو گھٹیں دا بیٹھا 2:30 بجے رات تے بڑے نہیں ہو چکے ہیں میں چاہ گیا انہوں کو بیت الخلا انہوں نے قضاء حاجت کی تھی واپس مونڈے دے چاہ کے آئے چونکہ اتنا وزن کہنا ہے میں لٹائے میں پیر گھٹیں دا بیٹھا. خدا گواہ ہے شاید میں کوئی علم نہ چھڑا سکے میں کو نمازاں میں کو حج تقوی پرہیزگاری خیراتاں عبادتاں تہجد گزاریاں نہ چھڑا سکیں واللہ جڑے او کلمے ہیں میری نجات دا ذریعہ بن سکدے ہیں. میرے والد نے اللہ دے حضور وقت دعا کی تھی اے اللہ میں بھی اپنی اولاد دے خوش ہاں تو بھی خوش تھی میں بھی راضی ہاں تو بھی راضی. ایسے کام کرو کہ استاد دے منہ دے وچوں بھی دعا نکلے. والد دے منہ والد اٹھتا پہ بڈھڑا ہے اٹھی کے جُتی جوڑ لو. والد اٹھتا پہ کندھا پیش کرو کہ والد صاحب سہارے دے بغیر اٹھ نہیں سکتے کندھا پیش کر لو. اللہ اکبر. دوستو جلے اون ویلے دعا نکل سی تا اللہ دے ہاں قبول. تو دوستو سلاستن استاد کابڑا بیٹھا والد کابڑا بیٹھا ایویں جو وال جو ہے نا پیر جو پکڑے پوتر نے تے شاگرد نے چھوٹے بھائی نے یا کہنے اللہ اکبر تے ایویں والد صاحب مسکرا پے
پہلے کابڑے بیٹھے ہیں آمن تو میں پوچھتا فیض عباس ہوں، لیکن فیض عباس جو ہے پیر پکڑ کے دیسی تھے، مسکار نکل گئی ہے، مسکراہٹ لباں دے میں جناب والا آ گئی. تو انہا مطلب کیا ہے کہ غصہ ہی میں رہ گئے تے ہتوں زیادہ خوش تھی گئے کہ پتر ہو بیتا ہی ہو بے شگرد ہو بیتا ہی ہو. تے آج دے او شگرد جنہاں دے بارے میں گال بیٹھا کرنا میں اپنے انجام دی خیر منائے پتر اپنے انجام دی. جڑا محسنہ کو کنڈ کرے، جنہاں نے تو حقو ٹرنا سکھائے، جنہاں نے تو حقو بولنا سکھائے، اللہ اکبر انہاں دے سامنے آ کے گال ہی کریں دیو. بڑی بدماشی ہے یہ تو بات کہ بھئی کوئی بدماشی کوئی نہیں، واللہ او ملہ تک کوئی نہ چھوڑے سی نہ چھوڑے سی. اللہ اکبر. حدیث سنو، ثلاثتن یضحک اللہ علیہم، ترائے بندے ہیں اللہ انہاں کو دیکھتے یعنی خوش تھی میں. پہلا بندہ کون؟ تفصیل اتنی بن سکتا، اذا قام باللیل، دنیا ستی پئی وہ کھڑا تھی کہ تہجد دی نماز کھڑا پڑھتے. اللہ دے سارے ستے پہن وہ تو صبح دی نماز ہی نہیں پڑھتے. یہ کتنا میرا پیارا بندہ ہے، اٹھے چپ کر کے وضو کر کے میری بارگاہ دے وچ سجدہ ریز کیا پے. اے فرشتوں دیکھو تو صحیح بندے کو، اللہ کو دیکھتے یعنی یدھا کو ان کو دیکھتے یعنی مسکران دے یعنی خوش تھی میں یعنی بہو راضی تھی میں. ایسے بھی کیڑا بندہ. اللہ اکبر. فرمایا بل وقوف اذا صفو، اللہ اکبر. فی الصلاۃ جلے بندے صف بندی کریں نماز واسطے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے بیٹھے نہیں رہندے بھج پونے. کوئی جناب حل کھڑا بہنڈا چھوڑ کے آ گئے، کوئی دکان دے بیٹھا ہا اللہ اکبر کپڑا بیٹھا جناب والا نفیندا ہا رکھ دیتے سی گل. کوئی جناب والا ترازو چاتی بیٹھا سبزی کھڑا تلیندا ہا رکھ دیتے سی. خیر تے کہ رب دا صدا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ دے بندے ایسے ہیں جلے اللہ دے ذکر دا وقت آمد یہ نماز دا تول اجاد الہی تو او خرید و فروخت تجارت غافل نہیں کریں دی بھج پونے. بس جلے صف بندی پہ کریں انہوں اللہ فرمائے فرشتو جی کہ دیکھو تو صحیح زمین دے کیا پیا تھیں این مشہد کی دیکھو کیا پیا تھیں. اے اللہ تیرے بندے صف بندی پہ کریں کہ انہاں میں کو ڈٹھے کہ نہیں دیکھو میں کو جن ڈٹھا ہی کوئی نہیں میرے واسطے کاروبار چھوڑ کے صف بندی پہ کریں. کاش اسامی ایمیں کروں تا خدا دی قسم زندگی پر سکون گزریا زندگی دے برکتاں ہونے. اچھا سی تریجا بندہ اللہ اکبر جلے جہاد واسطے سب بندی تھی. اللہ اکبر. ہر کہیں کو جان پیاری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب گیلانی. تو شاہ صاحب تشریف گھنے تو میں بھی اپنی گفتگو اختتام متا کوئی سمجھے بھی یا شاہ صاحب بھی متا سمجھیں کہ میں آیا تو انہوں نے گفتگو ختم کر دیتی ہے. تو اے میں حدیث زور نال تو کچھ سنائی میں آخر چونکہ پہلے ذرا میرا سیدھی گالے کانٹا بدل گیا اور صحیح بدلیا. ایسی گال کوئی نہیں، صحیح بدلا. میرا سوال ہے انہوں نے اگو رکھا ہے حلالی ہی بیتا آج دے بعد جیڑی سکول دی تعلیم دا نتیجہ ہے نا اون پاسے ان کو ہاتھ نہ لے سو کیونکہ مولوی تو بیچارہ تار ہی نہیں بنا سکتا. کیوں بنا سکتے بھئی؟ سکول دی تعلیم دا نتیجہ ہے کہ جڑے سکول دی تعلیم کو کفر بھی آکھن حرام بھی آکھن انہاں کو کیا حق حاصل ہے کہ جڑی سکول دی تعلیم دا نتیجہ ہیں سکولاں چ کالجاں یونیورسٹیاں چ انجینئر وغیرہ بن کے جنہاں نے یہ چیزاں بنائیں اللہ اکبر انہاں چیزاں کو ہاتھ لاونا بھی بل گناہ ہو سی. کیونکہ دعویٰ انہاں کیتے کہ حرام ہے، حرام یاد ہیں والوں اثر حرام کوئی نہیں آکھے. مشاہ صاحب جو کار دے بدن دیکھو نا جی جب میں کار میں حرام ہی آکھا کار کو ول بھی کار دے چڑھا تو آکھو شاہ جی تہاڈی گفتگو اندر فراڈ ہے تسا فراڈی بندے ہو جنہاں نے جناب اللہ لوگوں کو سبق دیتے. ہن سارا سوال بھی انہاں دے اگو کرو اسا کوئی نہیں آدے اوجری حلال ہے یا کہنا تصویر حلال ہے یا کوئی نہ یہ چھوڑو سوالات یہ سب پتہ ہے اور کیسٹ موجود ہے. میں تو سوالات کی میرے کو دوسرے سوال دے پتہ لگے کہ پیروکار ہیں میں نے کچھ جواب دیتے ہیں لیکن اپنے اہل سنت کے موقف کے مطابق وہ آدھن نہیں مطلب آکو حرام ہے سکول دی تعلیم کالج دی تعلیم یونیورسٹی دی تعلیم حرام ہے. میں کسی ہوں دے پیروکار آدھن آپ حرام نہیں آدھے تا الحمدللہ جڑے حرام آدھن والے اگر حلالی ہیں آج تو بعد ہاتھ نہ لاؤں
یہ سوال انہاں تو ضرور کریں اگر تاری مرضی باہر کہ جلے مجاہدین صف بندی پہ کریں اللہ کریم خوش تھی کہ انہاں دی طرف دے دے اور فرمائے اے فرشتو جی فرمائے دیکھو تے زمین دے کیا پہ تھیندے اللہ اکبر کوئی کتھو بھیجے نبی دی آواز دے کیا او جہاد چل دے سے کافراں کو مرین دے سے اللہ اکبر اپنے بیوی بچوں دی پرواہ نہیں کیتی اللہ اکبر میرے دین دی خاطر صف بندی پہ کریں دیکھو تے صحیح اے میرے کو ڈاڈھے پیارے پہ لگ دیں میں انہاں کو معاف کرے نا تساں انہاں واسطے بخشش تے رحمتی دعا کر اللہ پاک میری دی تمہاری حاضری قبول و منظور فرماوے اللہ پاک میری حاضری قبول و منظور فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین چونکہ میں اتنا بلکہ پونے تک رہنا شاید میں دعوج گئی شاہ صاحب بالکل اپنے پورے ٹائم دے تشریف گنے میرے خیال اللہ پاک ساری حاضری قبول و منظور فرماوے جی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللہ پاک اپنے محبوب دے صدقہ عمر ہما دی بخشش فرما یا اللہ جائیں واسطے سے جمع ہے سے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساری زندگی اسلام دے گزرے یا اللہ سے زندگی کو مذاق بنائی بدے سے تو مذاق بن بے سوں اللہ سنجیدہ تھی بنی زندگی کو سنجیدگی نال گنا شب و روز سنجیدہ ہو کے گزاروں تیرے بندے بن کے گزاروں تیرے محبوب دے غلام بن کے گزاروں یا اللہ جتنے ٹورا ہیں سب دی خیر ہو یا اللہ انہاں دے گھر وچ خیر یا اللہ انہاں دے فصلاں وچ خیر انہاں دے نسلاں وچ خیر یا اللہ سے سارے حضور دے غلام بن اہل اسلام دی خیر اہل پاکستان دی خیر یا اللہ سیلاب دے اندر جنہاں دے گھر اجڑ گئے ول انہاں کو آباد فرما دے یا اللہ سا کو ہدایت کا رستہ چلا اہدنا الصراط المستقیم گمراہی تو بچا اساتذہ دا ادب اور احترام نصیب فرما بزرگاں دا ادب نصیب فرما والدین دا ادب نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لوگ قد نعت پڑھا کے بزرگاں نے گو کر دے سو میں دوبارہ پروگرام